حضرت یہ لائٹ نہ بند فرما دے، چلے ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ماشاءاللہ ایک بار ذرا محبت سے پڑھ کے دکھا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنا مزاج بنا لیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں تو محبت ہی کے ساتھ کریں۔ تو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، بس آپ تھوڑا سا نا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے ہیں، کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا، محبت کا، یقین کا میٹھا ڈال دینا ساتھ، تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا جائے، دل ساتھ نہ دے، تو ثواب تو ہو جاتا ہے، میں کوئی ثواب کا انکار نہیں کروں گا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے، تو پھر اس میں جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اکثر و بیشتر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ بس زبان پڑھ رہی ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچے کہیں ہیں۔ کوئی حضرت چھت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو ثواب ہو جاتا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بس میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ محافل میں ویسے بھی مزاج ہے کہ 2 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، آج کے بعد جب بھی کسی محفل میں جائیں نا، 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو، 2 بار کبھی پڑھ کے دیکھنا، آپ کو خود لطف آئے گا۔ آنکھیں بند ہوں، توجہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کی جانب، اور کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا۔ اور میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر ہے جی، کچھ نہیں کہنا، تسی انہاں دا نام لینا، جو کسی نے کچھ کہے گی تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ اس کو بھی پتا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیں، کاٹنے دے چکر، اس کو کچھ نہیں کہتے، بس آپ توجہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ بس آپ نہ ڈرا کریں۔ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے، روز تو نے 100 بار نہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ کتنی بار جی؟ 100 بار، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تعداد تو نہیں، ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، او گئی جی 100 بار۔ تو ظاہر ہے وہ پریشان تھا، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا اس سے پہلے، اور جہاں جہاں گیا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا بھی تھا، اس نے بھی پڑھ رکھا تھا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے، تو میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنگیا تو صرف پاڑی چھڑے ہے، میں تینوں کرنا لو کہن ڈیا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر نہ بس پڑھتے ہی ہیں، کرتے کوئی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہماری جو استغفار ہے وہ کیسے ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ یہ کیڑی استغفار ہے؟ وہ اس طرح معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، یہ کو معافی مانگنے کا انداز ہے، نہ سر جھکا ہے، نہ ندامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی استغفار کیا کریں گے؟ کبھی حضرت جی جو کچھ ساتھ ہے نا، کبھی آپ اس کو ملا لینا تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، توجہ، محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، آنکھیں کوشش کر کے بند کر لیا کریں،
وہ پھر پڑھا کریں، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. چلے ایک بار بس پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے نا، ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. انشاءاللہ جب بھی پڑھنا ہے نا پھر دیکھیں ہوتا ہے. پھر جب یہ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آئے گا یقین، پھر اس کے بعد آئے گا یقین بھی کوئی نہیں، وہ بھی راج کے بے یقین. اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا، سب کچھ ہے، اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں. جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت بابا صاحب کا شمار ان صوفیہ میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، ساری زندگی مخالفت نفس رہی ہے، نفس سے لڑائی رہی ہے. تو ہماری تو یاری ہے نا، ہمیں تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ہم نے چنگا پال کے موٹا کیا ہوا ہے. لیکن یہ ساری زندگی لڑائی رہی، جو نفس نے کہا مخالفت. جیسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. لیکن اب کدھر حضرت جی نفس سے لڑائی، اب تو بس یہ کتابوں میں رہ گئی باتیں، اب تو یارانہ ہے حضرت جی، اب تو پال رہے ہیں. یہ تو اللہ کی قسمیں کو دکھانے والا ملے نا تو ہمیں دکھایا کہ ہم نے پال پال کے اپنے نفس کا حال کیا کر دیا ہوا ہے. وہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے میرا نفس دکھا. تو آگے سے آواز آئی توکل شاہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے اپنا نفس؟ تو عرض کی رب کریم لڑائی جو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے، تاکہ پھر میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتروں. تو لکھا ہے پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دکھایا گیا آپ کا نفس، آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت موٹا سا بیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ پھنکار رہا ہے. حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا ہوئے دشمن تو بہت تگڑا ہے حضرت. اب کدھر ہے، اب تو بس عجیب و غریب یاد وہ گئے جو کبھی نفس سے لڑا کرتے تھے. اب نہیں، اب تو پال رہے ہیں. جناب سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں شہد کے اوپر میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں، اور آپ فرماتے 40 سال ہو گئے ہم اپنی خواہش کے ساتھ لڑ رہا ہوں. اور حضرت یہ تو پیر تھے نا، اب مرید کی بھی سن لو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ وہ آپ روزے سے تھے، آپ نے نا اپنے مرید کو پیسے دیے اور فرمایا کہ آج انجیر لے کے آؤ، آج میں روزانہ انجیر سے افطار کروں گا. وہ لے آیا. وہ جب افطار کا وقت شروع ہوا حضرت نے منہ میں انجیر رکھی افطار کرنے کے لیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد نا تھوک کے انجیر آپ نے رونا شروع کر دیا. وہ مرید نے عرض کی حضرت کیا ہوا، انجیر تھوک کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کئی سال ہو گئے میرا نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کھانے کا، لیکن میں اپنے نفس کی خواہش نہیں پوری کر رہا تھا، آج پھر اس نے تقاضا کیا. تو میں نے کہا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے، چل آج کو تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، تو آج روزہ افطار کر لیتے ہیں انجیر سے. تو فرماتے جیسے میں نے منہ میں انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی، جنید پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. میں اس لیے تھوک دی، اس کو جیتنے نہیں. اب کدھر، اب تو کتابوں میں نہیں، اب تو ہمارا نفس ہم پہ سوار ہے، ہم اس کے گھوڑے ہیں، وہ ہم پہ سواری.
वो जिधर उसका वो जाता है हजरत हमें भगाता फिरता है। और कभी वो थे जो अपने नफ्स पे सवारी किया करते थे। अब हजरत ये स्पेशल उलमा की बारगाह में सबक सुनाऊंगा, ये मेरे हाथ से फवाइदुल फवाद शरीफ है। उसमें लिखा है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला के मोहल्ले में ना हिंदू इस्तदराजी था, हजरत शोभदाबाज था। और उसमें कमाल ये था कि वो मरज सलब कर लिया करता, किसी बीमार ने आना ना, उसने मरज सलब कर लेना। दूर दूर तक फवाइदुल फवाद में लिखा है उसका शोरा था, लोग आया करते थे हजरत उसके पास। और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ना बीमार हो गए और हजरत की हालत बिगड़ी। तो कहते हैं ना, आलिम के पास जाओ जुबां काबू में रखो, बादशाह के पास जाओ सर काबू में रखो, लेकिन जब किसी फकीर के पास जाओ तो फिर दिल काबू में रखो, क्योंकि ये दिलों के ख्यालों को पकड़ लेते हैं। अब जाहिर है हजरत की हालत खराब थी, बेहोशी तारी हो रही थी। आप उस पास बैठे मुरीद सोच रहे होंगे कि भाई उस हिंदू को बुला के लाते हैं, वो हजरत का मरज सलब कर लेंगे। हजरत ने वसवसा पकड़ लिया। आपने फरमाया अगर बीमारी की शिद्दत की वजह से मैं बेहोश हो गया ना तो उस काफिर को ना बुला के लाना। वो हजरत बेहोश हो गए, मुरीदीन से नहीं रह गया, वो उस काफिर को बुला के ले आए। उसने हजरत का मरज सलब कर लिया। हजरत को होश आ गई। होश आई तो क्या देखा, वो हिंदू इस्तदराजी पास बैठा हुआ है। आपने फरमाया ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसको ना बुला के लाना, लेकिन तो फिर बुला के ले आए। लेकिन चलो, अब कुरान का कायदा है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है। एक नेकी इसने की है, अब एक नेकी मैं भी करूंगा। आपने तवज्जो फरमाई रूहानी उस काफिर के दिल पे, उस साथ उससे सवाल किया, ओ काफिर तू काफिर है, तुझ में ये कमाल कैसे आ गया कि तू लोगों की बीमारियां सलब कर लेता है। तो आगे से अर्ज करता है हजरत अपने नफ्स की मुखालफत करने की वजह से। मेरे नफ्स ने कहा ना सो जा, मैं नहीं सोया। उसने कहा नहीं सोना, मैं सो गया। उसने कहा खा, मैंने नहीं खाया। उसने कहा नहीं खाना, मैंने खाया। उसने कहा थोड़ा खा, मैंने पेट भर के खाया। उसने कहा पेट भर के खा, मैंने थोड़ा खाया। मैंने हर बात में ना अपने नफ्स की मुखालफत की, जिसकी वजह से मुझ में ये कमाल आ गया। तो हजरत की तवज्जो थी। आपने फरमाया ये तो बता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? तो वो काफिर कहता है हजरत नहीं मानता। फरमाया फिर इत्थे भी तो मुखालफत करना है। फरमाया फिर इत्थे भी तो मुखालफत करना। तो कहता है जी मैंने अब हर बात पे अपने नफ्स की मुखालफत की है, जिसकी वजह से ये मुझ में कमाल आ गए। तो अब इधर भी तो मुखालफत करना, क्योंकि हजरत की तवज्जो थी, कर्म हो चुका था ऊपर से। वर्ज करता है हजरत पढ़ाओ फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब शेख लिखते हैं कि अगर कोई काफिर भी मुखालफत नफ्स के रास्ते पे चले तो उसमें भी ये कमाल आ जाता है। तो अगर कोई मोहम्मदी चलेगा तो फिर उसमें क्या कमाल आएगा। इसी तरह लिए फिर इकबाल ने इशारा किया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हमने जी क्या मुखालफत नफ्स करनी है, हमारी तो नमाजें ही नहीं पूरी है। हमने मुखालफत नफ्स क्या करनी है, या हमने क्या नफ्स से लड़ाई करनी है, हमारी नमाजें ही नहीं पूरी। हम तो अभी फराइज के मामले में बड़े कमजोर हैं, अभी तो वाजिबात बड़े रहते हैं, हमने क्या करना। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, स्पेशल हजरत जेडे सी है चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे, साढ़े कोल हुण टाइम कोई नहीं, असी उठिए जा जा वड़दे मंदर मसी, कदी मन अपने विच बड़े बड़ी बड़ा बार फोल लिया, मीरपुर फोल छड़िया, शद्दादपुर फोल छड़िया है, सांगड़ फोल छड़िया, जामशोर फोल छड़िया, अंदर नहीं फोलिया कदी, अपना अंदर फोलिए। बहुत फिर लिया बाहर, गोली मारो बाहर, किते बह के ना अपने अंदर बड़ी जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े, देखते ही कोई। मेरे ये बुजुर्ग ना हकीम खादिम मीरा हजरत बड़े नरम दिल,
حضرت کا ایک مرید تھا گجر، اس کو بیماری لگ گئی جڑی سانو تقریبا لگی یا دوسروں کے عیب دیکھنے کی. بھائی جس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کیا دیکھے؟ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی. دوسروں کے عیب حضرت ہمیشہ اسی کو نظر آئیں گے، وہی دیکھے گا جس کو اپنے نظر نہیں آتے یا جو اپنے دیکھ نہیں رہا. جو اپنے دیکھے وہ کسی دوسرے کے کیا دیکھے؟ جس کو اپنے نظر آتے ہیں وہ کسی کے کیا دیکھے گا؟ خواجہ غلام فرید نے کہا نہیں، اب فرماتے برا ڈھونڈن چلی یا جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. اگر دوسروں کے تو وہ دیکھے گا جو اپنے نہیں دیکھ رہا، اور جو اپنے دیکھے گا وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. تو وہ مرید کو بیماری لگ گئی دوسروں کے دیکھنے کی. اب حضرت نے تربیت کرنی تھے بڑے نرم دل، کس طرح تربیت کروں؟ وہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے تھے، بڑی عید آ گئی حضرت. وہ بندہ بھیجا حضرت اس گجر کو بلایا، وہ آ گیا. اس کو کہنے لگے بھائی گجرا، ظاہر ہے تمہارا کام ہے یہ جانور وغیرہ پالنا ہے، تو تم ذرا بہتر سمجھتے ہو مجھ سے جانوروں کو، تو میں نے قربانی کے لیے نا کوئی جانور لینا ہے، تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ، مجھے منڈی سے کوئی جانور ہی لے دے. وہ گجر بڑا خوش ہوا، وہ اپنے پیر و مرشد کو جانور لے کے دینا. وہ حضرت کے ساتھ چلا گیا. اب منڈی گئے، وہاں آپ نے نا ایک بکرا پسند فرمایا. فرمایا بھائی گجر، جس طرح تم اپنے مخصوص طریقے سے چیک کرتے ہو نا جانور کو، ذرا چیک کر کے دیکھو بکرا ٹھیک ہے، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. وہ آگے گیا، پہلے نا اس نے وہ اس کے کھر چیک کیے دبا کے جیسے چیک کرتے ہیں، پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، پھر اس نے منہ کھول کے نا دان دیکھے، اور کرتا ہے حضرت کو بکرا ٹھیک نہیں تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. دوسرا پسند کیا، ریجیکٹ. تیسرا پسند کیا، ریجیکٹ. چوتھا پسند کیا، ریجیکٹ. جب چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بول پڑے. آپ نے فرمایا بھائی گجر، بکرے نہ ریجیکٹ کرتا جا، سن تو صحیح بکرے کیا کہہ رہے ہیں. بڑے لوگ بڑی باتیں، وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت بکرے بھی کچھ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں. اور کرتا ہے حضرت یہ بکرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب اس سے ذرا پوچھیں ہاں، میری تو تم نے کھریاں بھی دبا کے چیک کی، میری تو پیچھے سے پٹھ دبا کے بھی دیکھی، میرے تو کان اٹھا کے بھی دیکھے، میرے تو منہ کھول کے دانت بھی دیکھے، اس سے پوچھیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھا ہے؟ جا جا وڑ دے مندر مسیح کدی من اپنے وچ بڑے بڑو پتر اسپیشل اتنے باب میں بڑو بہت بات کک اندر جا جا وڑ دے مندر مسیح کدی من اپنے آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے. یہ مولانا روم دی کمال نظر جی. دو بابوں نے بڑی شفقت کی ہے جی امت میں، پہلا مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی رحمۃ. حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستان اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد شریف. لیکن کیونکہ حضرت کتابوں سے ہمارا تعلق ویسے اب تو حضرت وہ ناولوں کا دور ہے، اب تو جناب وہ یوٹیوب کا دور ہے، اب تو گوگل کا دور ہے، کتابیں اب پڑھا کرو. لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے جے مولویاں نہ لڑن واسطے نہ پڑھی ہوا ہے، اپنی اصلاح واسطے پڑھی ہوا ہے. ٹھیک ہے بھی نواں پھڈا نہ حضرت جڑا کوئی 4 ورقے پڑھ لے انہیں آ کے مولویاں لڑائی پائی ہوئی ہے. یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی. یہ بھی ایک پھڈا نہ اس کو 4 باتیں آ جائے انہیں سارے تو پہلے آ کے مسجد مولوی صاحب نہ پھڈا پانا. یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے، تنقید کے لیے نہیں پڑھنی. کمال حضرت کی مسجد حضرت نے مثالیں دے دے کے ایسی باتیں جو نہیں سمجھ آ سکتی تھی حضرت نے سمجھا دی. بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا. اور آپ کو پتا میر پور میں کوئی چیز ہو بھی ایک ہی بس، ظاہر ہے جدھر 4 بندے بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا.
अब वो हीरा था भी एक ही। जहां को 4 बंदों ने बैठना ना, बातें हीरे की होती। हा क्या हीरा की। बड़े बड़े चोरों ने उसको चुराने की कोशिश की लेकिन नाकाम आए। वो एक दिन को महफिल लगी थी, कुछ नौजवान बैठे थे हीरे की बात चलने के लिए। उनमें को मेरे जैसा शोखा भी बैठा हुआ, वो जो को मेरे जैसा था ना, उसने कहा लो ये कौन सी बात है, मेरे हाथ में तो सफाई पड़ी है, आज ही बाबा जी से हीरा चोरी करके लेके आओ। जो दोस्त थे ना उनको पता था इसे हीरा चोरी नहीं होना, बाबा जी बड़े दाना आदमी है। उन्होंने कहा गल सुन, अगर तूने हीरा चोरी कर लिया, हीरा भी तेरा और हम अपनी तरफ से भी ना तुझे ये इनाम देंगे। अब जनाब वो आया बाबा जी के घर, उसने आके दरवाजे पे दस्तक दी। वो बाबा जी ने दरवाजा इस तरह खोला कि बाबा जी ने ना अपने पीछे गठड़ी उठा रखी थी। अस्सलाम वालेकुम कहा, बाबा जी ने वालेकुम सलाम। वो गठड़ी देख के कहता बाबा जी किधर जा रहे हैं? मैं मिसाल के तौर पे इधर का नाम ले लेता हूं। बाबा जी कहने लगे भाई पुत्रा मैं तो सखर जा रहा हूं। उन्होंने कहा बाबा जी मैंने भी सखर ही जाना। मुझे पता लगा कि आप सखर जा रहे हैं, तो मैंने कहा इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, चल आ निकलते हैं। वो दोनों निकल पड़े। अब सखर के रास्ते में कहीं वो मोरो वगैरह में वो रात पड़ गई, पैदल सफर था। अब फैसला हुआ भाई इधर ही हम रात ठहरेंगे। एक दरख्त के नीचे बाबा जी ने गठड़ी रखी, अपनी कमीज उतारी दरख्त से लटकाई, अपनी वेस्टकोट उतारी दरख्त से लटकाई, और बाबा जी किबला रुख होके ना वो लेट गए। अब जब उसने समझा ना कि बाबा जी सो गए हैं, अल्लाह मेरी बात याद रखना, बाबे नहीं सोते कभी, और जो सो जाए हम उसको बाबा मानते भी नहीं है, बाबे नहीं होते हैं, और जो सो जाए हम उसे बाबा मानते भी नहीं है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सज्जन दी पई सुते आन जगावे है। जो सो जाए हम उसको बाबा मानते भी नहीं है, कोई बाबे कहां सोते हैं। वो भी नहीं सोए, बस सोने की वो एक्टिंग कर रहे थे। उसने समझा सो गई। उसने क्या किया, पहले बाबा जी की ना गठड़ी की तलाशी हीरे के लिए, नहीं मिली। फिर उसने बाबा जी की वेस्टकोट चेक की, सामने वाली जेब नहीं मिली, नीचे वाली 2 जेबें नहीं मिली, अंदर वाली दोनों जेबें नहीं मिली। फिर उसने बाबा जी की कमीज की तलाशी ली, फिर नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा देखा था दोपहर को हीरा बाबा जी की जेब में था, अब हीरा किधर गया? फिर गठड़ी, फिर वेस्टकोट, फिर कमीज, फिर गठड़ी, फिर वेस्टकोट, फिर कमीज, फिर गठड़ी, फिर वेस्टकोट, फिर कमीज। सारी रात ये चक्कर चलता रहा। बाबा जी मजे से अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब वक्त आया ना तहज्जुद का, तो बाबा जी ने मसनूई खांसी की, जल्दी से सो गया। बाबा जी उठे, तहज्जुद अदा की, फजर के लिए उसको भी उठाया, तो उन्होंने जमात के साथ फजर पढ़ी, मोरो से सखर। अब रात तक वो सखर पहुंच गए। बाबा जी ने कहा भाई मैं तो यहां ठहरूंगा, अब तूने जो अपना काम करना ना करके तू भी वापस इधर आ जाना, कल फिर निकल पड़े। वो बेचारा सारी रात वो सखर में धक्के धुके खाता रहा। अगले दिन सुबह फिर आ गया। बाबा जी ने उसको साथ लिया तो मीरपुर खास वापसी। रास्ते में फिर मोरो के आगे पीछे कहीं रात आ गई। फिर फैसला हुआ। उसने कहा यार 2 रातें गुजर गई, हीरा नहीं मिला, आज आखिरी रात है, आज भी हीरा ना मिला तो दोस्तों से बड़ी बेइज्जती होनी है। उसने चेक किया दोपहर को हीरा बाबा जी की जेब में। उसने कहा आज रात नहीं हीरा बचना। वो रात आई, बाबा जी ने उसी तरह गठड़ी रखी, कमीज उतारी, वेस्टकोट उतारी, बाबा जी फिर लेट गए। फिर वो शुरू हो गया, गठड़ी वेस्टकोट कमीज, गठड़ी वेस्टकोट कमीज, गठड़ी वेस्टकोट कमीज। सारी रात वही चक्कर चलता रहा। तहज्जुद के वक्त बाबा जी ने फिर खांसी की, वो लेट गया। फजर पड़ी, मीरपुर वापस आ गए। बेइज्जती हुई, शर्मिंदगी हुई। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं एक काम उसने किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। क्या? वो बाबा जी के घर गया, जाके दरवाजा खटखटाया। बाबा जी ने दरवाजा खोला, बाबा जी के कदमों में बाबा जी माफी दे दी। क्या हुआ? वो हजरत वो जो सखर गए थे ना, वो तो इस प्रोग्राम के लिए गया था। उन्होंने मुस्कुरा के कहा मैंने पहले ही माफ कर दिया। अच्छा, फिर वो घुटने शुटने दबा के ना खुशामद करके कहता बाबा जी अब एक राज भी तो बताए। पूछा वो की? कहता बाबा जी ये बताए, दोपहर को मैं देखता था हीरा आपकी जेब में होता था, रात को हीरा किधर छोड़ते थे?
2 راتیں میرے تلاش کر کر کے راہ کچھ نہیں ہے. گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، ساری رات لگا رہا. بس اتنا بتا دیں. خود ہی فرمانے لگے تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ راز ہے، تو پھر راز تو نہیں نا پوچھے جاتے ہیں. کہتا نہیں حضرت بتا دیں رات کو ہیرا کدھر چھوڑتے. آپ نے فرمایا نالائق آدمی، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا اور میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا. تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں تلاش کرتا. اگر تو اپنے سامان میں ہیرا تلاش کرتا تو تجھے ہیرا مل جانا تھا. لیکن غلطی تجھ سے کیا ہوئی؟ تو نے اپنے سامان میں کوئی نہیں تلاش کیا ہے، تو میرے سامان میں تلاش کرتا ہے. ہیرا حضرت جی سب کے اپنے اپنے سامان، ہیرا سب کے جا جا وڑ دے مندر وسی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ہیرا تو سب کے اندر ہی ہے، لیکن دکھ کیا ہے حضرت؟ اپنے اندر تلاش کوئی نہیں کرتا. آپ مجھ میں تلاش کر رہے ہیں، میں آپ میں تلاش کر رہا ہوں. جس دن آپ نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، میں نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر اس دن ہیرا مل جائے. اور اسی طرف علامہ محمد اقبال نے بھی اشارہ کیا. فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اس لیے حضرت دین سمجھ ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا. کدی نفس اپنے نہ لڑے، کبھی کبھی لڑا کرو یار سے، کبھی کبھی لڑا کرو اسے. اور لڑ کے دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے اسے لڑنے کا. اور بابا فرید کا شمار حضرت ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی نفس نے لڑائی رہی ہے، بڑی سختی کی اپنے نفس پہ حضرت، بہت سختی، توڑ دیا اس کے زور کو، سختی کی اپنے نفس پہ. تو بابا صاحب فرماتے ہیں پیاس لگ گئی، نفس نے پانی کا تقاضا کیا. فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں پانی، اور میں پھر نفل شروع کر دی. بابا صاحب فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے نا مجھ پہ بڑا ذوف غالب آ گیا، کمزوری آ گئی. بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑنا ہے. تو یہ والا دور تو نہیں نا کہ سامنے بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، پانی کہیں جا کے کوسوں میل دور ملتا تھا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں، بڑا سفر کیا. ایک قصبہ دکھائی دیا، مکانات تھے چند. میں نے کہا لو جی اگر مکان ہے تو پکی بات ہے پانی بھی ہوگا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا، جب اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے. کنواں ہے لیکن کنویں کے اوپر نا کوئی چرخی نہیں لگی، کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں وہ پانی نکالنے کی. تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے. لیکن آپ فرماتے جب میں کنویں کے پاس گیا نا اور جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں میں پانی ہے لیکن پانی بہت نیچے ہے اور پانی نکالنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول. میں نے کہا بھائی جو کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی کوئی بندوبست کرے گا. بابا صاحب فرماتے میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آ گیا. بابا صاحب فرماتے ہیں جس طرح جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا، میرے دیکھنے سے تو خیر کچھ نہیں ہوا، لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں وہ ہرن آئے اور انہوں نے بھی آ کے کنویں میں دیکھا. لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. بابا صاحب فرماتے میں بڑا حیران. میں نے کہا فرید بڑی عجیب بات ہے، تو آیا تو تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہیں تو ان کے لیے پانی اوپر آ گیا. اب شیطان بھی تو ساتھ ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کھلا دشمن حضرت، کوئی موقع نہیں جانے دے گا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے دور کرنے کا، ہمیں بھٹکانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا. بابا صاحب پہ بھی اس نے وار کیا، وسوسے ڈالے. کہتا فرید یہ ہے تو ہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں اٹھائی گئیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ہے دیکھ، تو آیا تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا.
تو مرید ہے قطب صاحب کا، وہ مرید ہے خواجہ غریب نواز کے، وہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، ہیں یہ ہے تو۔ لیکن کیونکہ اللہ کا کرم تھا، شیطان کا زور نہیں چلا، اب فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اب فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، اب پانی اوپر ہی ہے، ہرن چلے گئے۔